نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا سورہ بقرہ کا سبق چل رہا ہے اور سورہ بقرہ کے آخری سبق میں منافقین کے بارے میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ سامعین کرام، بغیر وقت ضائع کیے اپنے سبق کو آگے شروع کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ سامعین کرام، ان منافقین نے ان صحابہ رضی اللہ عنہ کو بے وقوف کہا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور آج کے منافقین یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ دولت ایمان ہی سے محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جدید و قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمایا کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کر دینا بے وقوفی نہیں، عین عقل مندی اور سعادت ہے۔ صحابہ اکرام نے اسی سعادت مندی کا ثبوت دیا، اسی لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی ہیں۔ اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ اکرام ہی کی طرح ایمان لائیں گے، جیسے سورہ بقرہ کی آگے ایک آیت ہے 137 نمبر، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ صحابہ کی شان میں آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ سامعین کرام، آج کی جو دوسری آیت ہے وہ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ منافقین جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ نفع عاجل فوری فائدے کے لیے نفع عاجل دیر سے ملنے والے فائدے کو نظر انداز کر دینا، اور آخرت کی پائیدار اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینا، اور اللہ کے بجائے لوگوں سے ڈرنا پرلے درجے کی سفاہت ہے، جس کا ارتکاب ان منافقین نے کیا۔ یوں ایک مسلمہ حقیقت سے بے علم رہے۔ شیاطین سے مراد سرداران قریش و یہود ہیں جو اس آیت میں ذکر ہوا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اس میں شیاطین سے مراد سرداران قریش و یہود ہیں، جن کے ایما پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، یا منافقین کے اپنے سردار، یہ ان کو شیاطین کہا گیا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استہزاء و استخفاف کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے ایسا ہی معاملہ کرتے ہوئے انہیں ذلت و ادبار میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کو استہزاء سے تعبیر کرنا زبان کا اسلوب ہے، ورنہ حقیقتاً یہ استہزاء نہیں، ان کے فعل استہزاء کی سزا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت میں فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے۔
میں برائی کے بدلے کو برائی کہا گیا ہے، حالانکہ وہ برائی نہیں ہے، ایک جائز فعل ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے یخادعون اللہ وہو خادعہم، یا جیسے قرآن مجید میں آیا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، بغیر بہت سی آیات ہیں اس بارے میں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی ان سے استہزاء فرمائے گا، جیسا کہ سورہ حدید کی آیت میں یوم یقول المنافقون، اس میں تھوڑی سی وضاحت کی گئی ہے اس آیت میں ان کے بارے میں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر یہی گھاٹے والی تجارت کی، لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی اس گھاٹے کا انہیں علم ہو جائے، بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے ہیں اس پر وہ بڑے خوش ہوتے اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو دانا اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاری سمجھتے تھے۔ سامعین اکرام، ان چند آیات میں منافقین کا کچھ ذکر چل رہا ہے، کل کے سبق میں بھی ہوا تھا اور آج میں بھی ہوا ہے۔ تو سامعین اکرام، آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ اپنے اگلے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔